شاہد خان صاحب ہیں جی پشاور سے. وہ کہتے ہیں جی فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کو خود ہی حیا کر کے ملک واپس آ جانا چاہیے. دوسری طرف عمران خان نے شہزاد اکبر کو نواز شریف کیسز میں ناکامی دکھانے پہ گھر بھیج دیا. کیا ہمارے نظام میں اتنی پاور نہیں کہ چوروں کو ریکویسٹ کرنے کے بجائے گردنوں سے پکڑ کے واپس لایا جا سکے؟ شاہد خان صاحب بھائی میرے، پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ خود ہی حیا کر کے ملک واپس آنے، حیا ہوتی تو نوبت یہاں تک آتی ہی نا. تو آپ کس کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ بات پاور شاور کی نہیں ہے. پاور کیا ہے؟ یہاں کوئی ہرکلیس ہے، کوئی سیمسن ہے، کوئی ٹارزن ہے. پاور شاور کیا ہے؟ یہ اس ملک کے قوانین اول تو بہت گھسے پٹے گھٹیا بہت پرانے، 1800 پتہ نہیں کیا کون سے کن زمانوں کے اشروں پرانے. اچھا گاڑی ہر سال چینج ہونی ہے، موٹر سائیکل ہر سال 2 سال بعد چینج ہونی ہے، فیشن چینج ہونا ہے، کپڑے چینج ہونے ہیں، قربانی کا جانور چینج ہونا ہے. یہ عجیب بات ہے. وہ بھائی جس طرح یہ دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے تو بہت تیزی سے نت نئے قوانین بننے کی، پرانے قوانین کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. میں قدم قدم پہ ماڈل بدلتا ہے جی سیل فون کا. وہ کل وہ جب ٹیلکس آئی ہم حیران رہ گئے، اس کے بعد فیکس آئی، پھر کو پجر پجر آیا، اب یہ آ گیا، پھر فلاں آ گیا، تم کہاں آ گیا، وہ سمجھ نہیں آتی. آپ نے کون سے 1800 کتنے کا قانون اٹھائے پھر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے یہ واردات ہے بہت بڑی اس ملک کے. یہ پاور شاور کی بات نہیں ہے. جو مخصوص لوگ ہیں جن کے مفادات ہیں، جو مراعات یافتہ طبقات ہیں، یہ پورا نظام بڑی خاموشی سے ان کا وضع کرتا ہے، جو ان کو پروٹیکٹ کرے گا، ان کی ضروریات پوری کرے گا. اور ہوگا کیا کہ جو بچا کھچا اگر ہوگا، ان ٹرمز آف جسٹس میں بات کر رہا ہوں، کھانا کھانی ایک تو یہ ہے نا کہ بچا کھچا ہے جی غریب غربا کو دے دو. یہی حال انصاف کا ہے. جب ان کو پورا انصاف مل جاتا، باقی کہتے ہیں یار کو دیکھو ادھر بھی کو 2-4 اگر ان کے آگے بھی انصاف کی ہڈیاں پھینک دو. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ میں ابھی شاید مثال دے کے ہٹا ہوں، یہ کل کے پروگرام میں میں نے یہ بات کی. وہ جو ظاہر جعفر کا کیس ہے، وہ دنیا پیٹ رہی ہے کہ جب یہ پکڑا گیا ہے تو خون آلود تھے اس کے کپڑے. اب تفتیشی کر رہا ہے جی اس کے کپڑوں پہ تو خون ہی کوئی نہیں تھا. تو جہاں یہ حال ہو، یہ نظام جب تک جوہری تبدیلیاں نہیں آتی، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا. الٹا لٹک جائے کوئی بھی نتیجہ خیز ہو ہی نہیں سکتا. بکواز نظام ایک مشین ہوتا ہے، ایک کپڑے دھونے کی مشین ہے. آپ اس میں چاہیں کہ آپ اس میں کوئی متنجن بنا لیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا. اٹ از مینٹ فار اے سرٹن، اس کا ایک رول ہے. کپڑے دھونے کی مشین ہے، وہ کپڑے دھوئے گی. اوون ہے، وہ مائکرو ویو اوون ہے، اس کا ایک اپنا استعمال ہے. اس کے علاوہ کرو گے تو ظاہر ہے وہ مس بہیو کرے گا، الٹا پڑ جائے گا. آپ اپنی کوئی سیاسی جماعت کیوں نہیں بناتے جس میں آپ ان لوگوں کو اختیارات سے نوازیں جو اہل، قابل اور ایماندار ہوں؟ محمد عمران صاحب، آپ کی محبت کا، آپ کے اعتبار کا، آپ کے اعتماد کا، آپ کی بندہ نوازی کا شکریہ. لیکن بھائی میرا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایسی کون سی غلط حرکت کی ہے، یا میری کون سی بات آپ کو اتنا ناگوار گزری ہے کہ آپ مجھے یہ بد دعا قسم کا یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اہلیت صلاحیت نہیں. میں سوشلائز کرنے والا، میں بہت محدود تعداد میں لوگوں سے ملتا ہوں. میں سوشلائز نہیں کرتا پارٹیز پہ، تقریبات پہ، اس سرکاری بریفنگز وغیرہ پہ. آئی ڈونٹ گو. تو میرا تو ٹائپ نہیں ہے. میں بیسیکلی بچپن سے ہی نا، مجھے میں لکھنے پڑھنے کا، یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا قابل اسٹوڈنٹ تھا، نہیں. لکھنے پڑھنے سے میری مراد یہ آوارہ قسم کی پڑھائی یہ ہوں. میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا لیکن کوئی ٹاپر شاپر یا کوئی اس طرح کا قطن نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا پڑھاکو تھا. بٹ آئی انجوائے ریڈنگ، رائٹنگ، مجھے اچھا لگتا ہے. اور میں بہت ایک ذاتی قسم کی ایک زندگی، بڑی پرائیویٹ قسم کی گزارتا ہوں. میرا حلقہ ہے وہاں بہت خوبصورت،
میرے اسکول کالج یونیورسٹی کے دوست آج تک گہرے رابطے. خوبصورت ہے، محدود ہے. پریکٹیکل لائف میں آ کبھی میں نے بہت کم رشتے بہت کم بنے. تو مجھے آپ یقین کرو کہ بچپن سے ہی نا یہ سیاست سے مجھے پتہ نہیں گھن آتی ہے، نفرت ہے. اسکول کالج یونیورسٹی اس کام سے ہی نفرت رہی. انتہا یہ ہے کہ کالج تک میرے ایک بہت ہی پیارا دوست اولمپئن تھا، پاکستان کی ہاکی ٹیم کا سٹار تھا، ارشد چودھری. میرا بچپن کا دوست ہے، اختر رسول کے وہ اپنا فرسٹ کزن بھی تھے، اور ان کے برادر ان لا بھی. میرا بچپن کی دوستی تھی جو ارشد اللہ کری کے رحمت کرے اس کی موت تک جاری رہی اور آج تک جاری ہے. میں بہت ریگولرلی اس کو یاد کرنے والا ہوں. تو اس کی بڑی خواہش تھی، وہ خود تو ہاکی کا سٹار تھا. پہلے اس کی خواہش تھی کہ میں ہاکی کھیلنا شروع کروں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اکٹھے گزار سکیں، کیونکہ شام کو ظاہر گیمز وغیرہ کا سلسلہ ہوتا. پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ ادھر نہیں آ رہا تو پھر اس نے نا مجھے بڑا زور لگا کے نا کوشش کی کہ میں پالیٹکس میں کوئی، کالج میں الیکشن، اسکول میں ہوتے تھے اور ٹائپ کے الیکشن، کالج میں نے کہا نہیں، وجہ کیا ہے. تو میں نے ایک بار ارشد کو بتایا کہ یار مجھے بھکاری پہ رحم آئے، ترس آئے، اور بات ہے بھیک مانگنا اچھا نہیں لگتا. بھیک مانگنے والا بھلے نوٹ مانگ رہا ہو چاہے کوئی ووٹ مانگ رہا ہو، ہے بھکاری. تو مجھ پہ رب العزت کا، میرے رب کا، میرے خالق کا اتنا بڑا، میرے پہ بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے ان گنت، جس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا احسان میرے رب کا مجھ پہ یہ ہے کہ میں نے زندگی اپنی ہی شرائط پہ گزاری. I was 18, 19، 20 سال کی عمر میں وہ گھر کے جبر کیا، الحمدللہ، مطلب I loved my father. آج بھی ہمارے پورے گھر میں میرے وہ جو مجھے ڈکٹیٹ کرانا چاہ رہے تھے، جو میں نے ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا. میں نے کہا میں نے سول سروس نہیں، میں نے پڑھائی لکھائی کا کام کرنا ہے. تو اس طرح وہ گھر بار ہی چھوڑ دیا تھا. میں نے چند دن پہلے کالم لکھا تھا کہ جس کام کے لیے گھر چھوڑا اب وہ کام چھوڑنے کو دل کر رہا ہے، جو ملکی حالات ہیں. اس لیے پلیز آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کی محبت کا بہت شکریہ، لیکن مجھے پلیز یہ مشورہ نہ دیں، بڑا گندا کام ہے. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، میں شاید جس طرح کا میں مستقبل دیکھ رہا ہوں، میں شاید مطلب سوچتا بھی، لیکن اب تو عمر کا وہ حصہ ہے کہ چل چلاؤ کا وقت ہے. دس از پیکنگ اپ ٹائم. ٹھیک.